مزے کی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل اردو کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کی کہانی کا نام ہے 3 خرگوش۔ پنکی، ڈیزی اور شائنی 3 خرگوشوں کی آپس میں بچپن ہی سے گہری دوستی تھی۔ پنکی اور ڈیزی سفید رنگ والے خرگوش تھے۔ بڑے بڑے کان اور سنہری سنہری آنکھیں ان کی پہچان تھیں، جبکہ شائنی بھوری رنگت والا بے حد خوبصورت خرگوش تھا، جس کے کان زیادہ لمبے نہیں تھے بلکہ درمیانے سے تھے، البتہ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ تھوڑے بڑے ہوئے تو ان کے والدین نے کہا، بھئی اب اپنے اپنے گھر بناؤ، بساؤ اور شاداباد رہو۔ پنکی نے اور باقی دونوں نے مل کر قریب قریب ہی گھر بنانے کا ارادہ کر لیا۔ خرگوش ہمیشہ مٹی میں سوراخ کر کے اپنا گھر بناتے ہیں، گہری گہری سرنگیں سی کھودتے ہیں، انہی میں خرگوشنیاں بچے دیتی ہیں، اور جب تک بچوں کے بال نہ آ جائیں وہ انہی سرنگوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ خرگوش اپنی تیز رفتاری میں بھی مشہور ہے، بہت شرمیلا بھی ہوتا ہے اور بے حد صابر بھی۔ بڑے سے بڑے خطرے کے وقت برق رفتاری سے ایسی چھلانگیں لگا کر غائب ہو جاتے ہیں مٹی کے اندر بنی اپنی کھوہ میں کہ شکاری دنگ رہ جاتا ہے۔ پنکی، ڈیزی اور شائنی بھی ایسے ہی تیز رفتار تھے، مگر ان تینوں کے اندر ہمدردی، محبت اور احساس قدرتی طور پر موجود تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تینوں نے اپنا اپنا گھر بنایا اور پھر اپنی اپنی پسند کی خرگوشنیوں سے شادی بھی کر لی۔ یہ خوش و خرم خرگوش مزے سے رہنے لگے۔ جس جنگل میں ان کا ٹھکانہ تھا وہاں لومڑ، بگھیاڑ، جنگلی بلے بھی کثرت سے تھے۔ ان کو جب بھی کوئی چھوٹا موٹا شکار دکھائی دیتا یہ اسے ہڑپ کر جاتے۔ خرگوش زیادہ تر دن کو اپنی اپنی کیاریوں میں دھوپ سینکتے، کھاتے پیتے اور رات کو سو جاتے۔ دوسری طرف یہ شیطان درندے لومڑ، بگھیاڑ اور جنگلی بلے اپنے خونخوار دانت نکالے چمکتی آنکھوں سمیت رات کی تاریکی میں باہر نکلتے اور اپنی بھیانک شکلوں کو مزید بگاڑ کر ہو ہو کرتے۔ سناٹے اور اندھیرے میں یہ ڈراؤنی دل ہلانے والی مکروح آوازیں نکالتے، معصوم پرندوں جانوروں کو ہلا دیتے۔ وہ اپنی جانوں کی امان مانگتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں دبکتے پڑے رہتے۔ صبح سورج کی کرنیں چمکتی دمکتی اپنا سنہرا پن لیے جب پوری کائنات میں جلوہ افروز ہوتی تو ان کو گہری نیند آ دبوچتی۔ یہ احساس ہوتے کہ پھر ان کی رات ہی رہتی اور بقیہ جانور سویرے جاگ کر زندگی کی حرارت سے حرکت اور برکت میں رہتے۔ پنکی نے اپنے گھر کے آگے لکڑی کی باڑیں بنا کر تقریباً ہر کیاری میں گاجریں اگا رکھی تھیں، اور ہر بدھ والے دن وہ گاجروں کی دیکھ بھال کے لیے ڈیزی، شائنی کے ساتھ مل کر گھاس پھوس الگ کیا کرتا
اور چھانٹ چھانٹ کر اپنی فصل کی سب سے اچھی گاجریں ان دونوں کو دیا کرتا۔ اس دن بھی بدھ تھا۔ ایک جنگلی بلّا اپنے تمام 9 ساتھیوں سمیت فصلوں کے ارد گرد بے ہوش پڑا ہے۔ سب کے منہ کھلے اور آنکھیں بند تھیں، یوں جیسے وہ مرے پڑے تھے۔ اس نے فوراً ڈیزی سے مشورہ کیا اور شائنی کو نزدیکی اسٹور سے، جسے خالہ ہتھنی چلاتی تھیں، زہریلی گولیاں لینے بھیج دیا۔ شائنی نے خالہ ہتھنی سے جا کر سارا ماجرا بیان کیا۔ ہتھنی خالہ نے 10 عدد گولیاں پیکٹ سے نکال کر ان میں مزید زہریلی ادویات ملائیں اور کہا کہ پانی میں گھول کر 10 کی 10 جنگلی بلیوں کو دے دو۔ ہمیشہ کے لیے آپ سب کو ان کے شر سے نجات مل جائے گی۔ شائنی کے پاس وقت زیادہ نہ تھا، کیونکہ اگر وہ جاگ جاتے تو قیامت برپا کر دیتے۔ بھاگم بھاگ وہ واپس لوٹا۔ پانی میں حل کرنے کے بعد تینوں دوست ایک بوتل کے ذریعے پانی ان کے خطرناک منہ میں ڈالتے گئے، جنہیں وہ تھوتنیاں ہلاتے اندر لے گئے۔ بس پھر کیا تھا، کچھ لمحوں کے بعد ان کے منہ سے جھاگ نکلنی شروع ہو گئی۔ زہر نے اپنا اثر دکھا ڈالا تھا۔ موت اپنے پنجے گاڑ چکی تھی۔ اب خرگوش اور فصل بما اپنے خاندانوں کے امن و امان میں تھے۔ سب نے مل کر خوشی کے گیت گائے، ان منحوس مارے جنگلی بلوں کو ٹھکانے لگایا۔ چاچا گدھے کو کہہ کر اٹھوا کر جنگل سے باہر پھینکوا دیا، مگر ابھی بھگیاڑ اور لومڑ تو باقی تھے۔ رات ہوئی تو پورے جنگل میں یہ خبر پھیل چکی تھی۔ سب بے خبر اور پریشان تھے۔ مثلاً صرف خونخوار جانور چیتے، شیر، گیدڑ، گدھ، بھگیاڑ اور لومڑ اپنی جانوں کے خطرات لیے سوچوں میں گم کہ ایک دم 10 کے 10 جنگلی بلے کیسے موت کی وادی میں جا اترے، یا پھر کسی دشمن نے سازش کر کے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اف سوچ سوچ کر دماغ شل ہو گئے، مگر ان سب کو کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ادھر پنکی، ڈیزی اور شائنی نے تہیہ کر لیا کہ جب بھی کسی درندے نے ان کی سرنگوں کے ارد گرد بھی کبھی تاک لگائی یا ٹھکانہ بنایا، اس کا بھی انجام انہی کی طرح ہوگا۔ مل کر رہنے میں اور اچھی تدبیریں وقت پر کرنے میں ہی بہتری، سکون اور امن ہے۔ مزے مزے کی ایسی ہی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل اردو کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔